ظلم و عدوان کی ٹکسال میں ڈھالے قانون، تشنگی نفس کے جذبوں کی بجھانے کے لیے نوع انسان کے بنائے ہوئے کالے قانون، ایسے قانون سے نفرت ہے عداوت ہے مجھے، ان سے ہر سانس میں تحریک بغاوت ہے مجھے، آج بھی میرے خیالوں میں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حنین بن عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حنین بن عمران۔ اس وقت بلوچستان سے ایک انتہائی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ بارکھان کے علاقے میں ایک قبیلے کے ایک خاندان کو تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ کیا واقعہ ہے اس کے اوپر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ آج سے تقریباً 2 سے 3 دن پہلے ایک ویڈیو آتی ہے جس میں ایک بوڑھی خاتون ہاتھ میں قرآن پاک لے کر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میرے بچوں کو، میرے خاندان کو اس قید سے چھڑایا جائے جو جبری قید میں کیے گئے تھے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک بلوچستان کے ایک صوبائی وزیر ہیں سردار عبدالرحمان بارکھان، انہوں نے اپنے نجی جیل میں ایک قبیلے کے خاندان کو رکھا ہوا تھا، اور ان کے تقریباً جو 2-3 بیٹے تھے وہ انہی دنوں ان کی 2 لاشیں ملی، 2 لڑکوں کی، اور باقی کے تمام افراد ان کے اپنی نجی جیل میں جو انہوں نے اپنے گھر میں یا اپنی کسی جگہ پر اپنی پراپرٹی میں کہیں جیل بنائی ہوئی تھی وہاں رکھا تھا۔ تو اس ویڈیو میں وہ خاتون یہی کہہ رہی تھی کہ خدارا ہمیں اس جیل سے نکالا جائے۔ تو بلوچستان میں ایک اس قسم کے حالات ہو چکے ہیں کہ ایک سردار، ایک قبیلے کا سردار یا صوبائی وزیر، ایک طاقتور شخصیت، وہ اپنی ایما پر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس گھنونے کام میں ملوث رہا ہے۔ اور یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ بلوچستان میں اتنا بڑا قبیلہ جو بارکھان قبیلہ ہے، ان کے افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کی کیا وجوہات تھی؟ اب یہ جو بھی وجوہات تھی، ان تمام وجوہات کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ دیں تو یہ کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے جو بلوچستان کے صوبائی وزیر ہے سردار عبدالرحمان بارکھان کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اور یہ کس وجہ سے کیا گیا ہے؟ کیا ان کو اپنی طاقت کا اتنا غرور تھا؟ کیا ان کو اپنے جو ان کو عہدہ ملا ہوا تھا صوبائی وزیر کا، کیا اس پہ ان کو اتنا غرور تھا؟ اور اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک ان کے اوپر مقدمہ نہیں درج کیا گیا تھا، بلکہ آج ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ آج ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ تو اس واقعے کی تحقیقات کس طرح ہوں گی جب ایک صوبے کا وزیر ہی اس کام میں ملوث ہو؟ تو اس کی تحقیقات ہونا تھوڑا مشکل نظر آتا ہے کہ یار کون سی حکومت اپنے وزیر کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ اگر اس طرح نہیں ہوتا تو یہ کہ انتہائی شرمناک عمل ہوگا اور انتہائی شرمناک حقیقت یہ بلوچستان کی ہے۔ بلوچستان کے لوگ ایک تو ویسے بھی محرومیوں کا شکار رہے ہیں عرصہ دراز سے، ان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں، ٹیکنالوجی کی ان کو سہولت نہیں ہے، انفراسٹرکچر ان کا بہتر نہیں، اور بہت سارے معاملات، لاپتہ افراد، لاپتہ لوگ، ان کے تو یہ مسئلے تقریباً عرصہ دراز سے چلے آ رہے ہیں، اور اس میں کون ملوث ہے تقریباً سبھی لوگ جانتے ہی ہیں۔ اب پھر اس کے باوجود اس قسم کے واقعات ہونا، اس جدید دور میں، اس 21ویں صدی میں رہتے ہوئے ہم یہ اگر واقعات دیکھیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کس نچلی سطح تک پہنچ چکا ہے، پاکستان اپنے کتنے ڈاؤن فال پہ ہے کہ ایک طرف اکانومی کی حالت ایسی ہے، دوسری طرف اس قسم کے واقعات اگر ملک میں ہوں گے تو پھر ملک کا کیا ہو پائے گا؟ لیکن اس کے باوجود کوئی اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اب دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کیا کارروائی ہوگی، یہ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا۔ مگر ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ وہ خاتون جس کے لیے وہ بھیک مانگ رہی تھی کہ اس کے بچوں کو آزاد کروایا جائے، اس کے خاندان کو آزاد کروایا جائے، بدقسمتی یہ رہی کہ وہ آزاد اس جیل سے تو ہو گئے، لیکن وہ اس صورت میں ہوئے کہ وہ جیل کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے بھی آزاد ہو گئے۔ اس سارے واقعے میں جو عبدالرحمان بارکھان صاحب ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ انسان سوز واقعہ ہے، انسانیت شرما گئی ہے اس واقعے پہ۔ اور اس طرح کے واقعات اگر پاکستان، بلوچستان میں اگر اس طرح کے واقعات آج کے دور میں ایسے ہوں گے کہ ایک شخص، ایک صوبائی وزیر اپنے کسی قبیلے کے خاندان کو اپنی نجی جیل میں رکھ کے، چاہے ان کی کوئی بھی غلطی ہو،
یہ ایک گھناؤنا کام ہے، ایک گھناؤنی حرکت ہے۔ اس کے بعد ایک صوبائی وزیر اگر اس قسم کی حرکت کرے تو اس کے بعد آپ حکومت سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ تحفظ آپ کو کس طرح دیں گے؟ وہاں پہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں بلوچستان میں جو اس قدر ایکٹیو ہیں کہ ان کے خلاف مبینہ طور پہ بہت سارے الزامات ہیں ان کے اوپر کہ وہ بہت سارے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں، اس کے باوجود یہ اس قسم کی حرکات اگر وہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی وہ ایکشن نہیں لے رہے، تو یہ ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے ان کے اوپر کہ یار مطلب کس دلدل میں ہم لوگ جا چکے ہیں کہ ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ یار ہم لوگوں کو کسی کی پرواہ تک نہیں ہے۔ کیا ہوگا اس واقعے کا مستقبل؟ کون کرے گا اس تمام واقعے سے پردہ فاش؟ اگر ہمارے پاس کوئی مزید تفصیلات آتی ہیں تو آپ سے ضرور شیئر کی جائیں گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ حنین بن عمران۔